اچھا جی نیشن میرے کچھ کوشچن تھے آپ سے پوچھنے. اچھا کچھ کوشچن ہیں آپ بتائیے گا کہ ہم کیوں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو ایز امریکن, پاکستانی, ایرانی, انڈین, افغانی. It gives us identity. یہ ایڈوانس کانسیپٹ ہے, پرائمری کانسیپٹ بھی بتائیں کوئی. وہ آئیڈینٹی ہی ہے, بس آپ جب آپ آئیڈینٹی کلیم کرتے ہیں یو آر آسکنگ فار ریکننگ. ٹھیک ہے بتائیں. ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے سر. چلو ویری گڈ, تھینک یو. یہ بیسک ہے آپ کے ایڈوانس میں کہ جس پیس آف لینڈ میں یا جس ٹیریٹوریل کنفائنمنٹ میں آپ رہتے ہیں بیسکلی آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کی دنیا جو ہے وہ نیشن اسٹیٹس کی دنیا ہے جس میں سرٹن کنٹریز ہیں, ڈیوائیڈڈ ہیں پوری دنیا میں کوئی 200 کے قریب. ہاں وہ بات کی بات ہے. انیشلی آپ اٹیچمنٹ کو دکھاتے ہیں, ایفیلیشن کو دکھاتے ہیں. ٹھیک. اینڈ واٹ از the concept sovereignty? Sovereignty. Independence, security. Independence, yeah, feeling of security. Free from external influence. اور ٹھیک ہے, اور کوئی تھوڑا اور کلیئر کر آپ ٹھیک کر سکتے. ہاں ایک ہے جی. اچھا ویری گڈ. یہ جو لاسٹ 2 رسپانس آئے ہیں یہ 2 رسپانسز ہیں سوورنٹی کے بارے میں. کیسے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے. Sovereignty is the supreme authority to exercise power. Supreme authority to exercise power legally. مثال کے طور پہ اگر میرے جیسا انڈیویجول کوئی ایکٹ کرتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے, that will be considered as murderous act. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ انشاءاللہ ASP ہو جائیں گے جو لوگ آپ میں سے, تو ان سے کوئی بندہ اگر قتل ہوتا ہے تو وہ مرڈر نہیں ہوگا, since you will be the instrument of state کی sovereign, قتل نہیں ہوگا. اچھا supreme authority to use power is considered sovereignty. اچھا اب sovereignty ہوتی 2 ٹائپ. آپ کی 2 اسٹوڈنٹس نے بتایا, ایک کہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنا, کہ ڈیسائیڈ کرنا whatever you want to decide without internal or external pressures. ٹھیک ہے, یعنی autonomous ہونا اپنے فیصلوں میں. ٹھیک ہے, یہ تو آگی وہ نان ویزیبل سائڈ, یہ نظر نہیں آتی. لیکن ایک سائڈ ہوتی جو ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹ نے بتائی, ٹیریٹری. ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے آج کی دنیا میں. تو وہ ڈیفائنڈ ٹیریٹری جو ہے یہ ویزیبل ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے اندر ہماری پرائر پرمیشن کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اگر وہ آئے گا تو ہم کہیں گے دس از بریچ آف آور سوورنٹی. ٹھیک ہے, اگر ہم فورن ڈکٹیشنز پہ کریں گے فیصلے تب بھی ہم کہیں گے کہ آر سوورنٹی ہیز بین ہیلڈ ہاسٹیج بائی. اگر یو ایس کے کہنے پہ کریں گے تو آر سوورنٹی از بینگ ایکسرسائزڈ بائی یو ایس اے, یا چائنا کہنے پہ. اسٹیٹ ایک ہی رہتی ہے, اسٹیٹ ایک ہے, ٹائپس آف گورنمنٹ بھی ڈفرینٹ ہیں. ہاں اسٹیٹ ایک ہی رہتی ہے. گورنمنٹس کم اینڈ گو, اسٹیٹ ریمینز دیئر. جیسے آپ لوگ ہوں گے, آپ لوگ بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ قائل ہوتی, ناٹ دا پارٹی. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ ایک پیس آف لینڈ ہوتا ہے جس کی سوورنٹی کو ایکسرسائز کرتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, اچھا یعنی sovereignty is the supreme authority of exercising power. ٹھیک ہے, اچھا یہ 2 ٹائپ کی ہے, ایک انویزیبل یا انٹینجیبل, دوسری ٹینجیبل یعنی ٹیریٹری, اور دوسرا ڈیسیژن میکنگ.
اچھا جی، اب اگلا کانسیپٹ ہے کہ کیا تمام اسٹیٹس ایکول ہیں؟ کیوں نہیں کہ جو جتنی اسٹرانگ ہے اس کا جو ہولڈ ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا. اچھا، یا اگر دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو کوئی اسٹیٹ ایسی ہوتی ہے جس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاورفل ہیں وہ ویک کے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، چلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی کانسیپٹ ہے بھی نہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پریکٹیکلی پاورفل اینڈ ویک اسٹیٹ کین ناٹ بی ایکول، اور لیکن لیگلی all states carries same weight، ساری equal. اور لیکن آپ کو پتہ ہے وہ جنرل اسمبلی میں ہی ہوتی ہیں اور اصل فیصلے سیکیورٹی کونسل میں ہوتے ہیں جہاں پہ پاورفل کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نیشن اسٹیٹ سسٹم. آج کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں it is divided into یا among 200 countries جن کے ریکگنائزیبل بارڈرز ہیں جو نظر آتے ہیں، ان کے کلچر کا بھی ہمیں پتہ ہے، میپ پہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو سکتے ہیں. یہ آئے کہاں سے، کیسے آئے اور ان کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اور نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. تو سب ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ضروری کہ پہلے ہم نیشن اسٹیٹ سسٹم کو سمجھیں کہ ہے، بعد میں دیکھیں گے آیا کہاں سے. اب یہاں پہ بھی ہم چیزوں کو بریک کرتے ہیں. اب نیشن کیا ہے؟ نیشن is a large body of people united by a few commonalities. اس میں لینگویج ہے، آئیڈینٹی ہے، ہسٹری ہے، کلچر ہے، ویلیوز نارمس ہیں اور ایون جیوگرافی. یعنی people united by these binding forces، کلچر جو لینگویج. اب آگے آ جاتا ہے اگلا کانسیپٹ نیشن اسٹیٹ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشن سے آگے کا کوئی کانسیپٹ. نیشن اسٹیٹ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 چیزیں ہوں، نیشن فرسٹ، سیکنڈ ڈیفائنڈ ٹیریٹری، تیسرا اس نیشن کو گورن کرنے کے لیے گورنمنٹ، اور فائنلی آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ڈیسیژن میکنگ. کوئی دھونس دھمکی کورجن سے آپ سے کوئی فیصلے نہ کروا سکے. چوتھی چیز پھر کیا آئے گی؟ سوورنٹی. آپ دیکھیں سوورنٹی کی 2 چیزیں اس میں آ گئی، یعنی ڈیسیژن میکنگ بھی آ گئی اور ٹیریٹری بھی آ گئی دونوں. ٹھیک ہے. اچھا، تو یعنی کسی بھی نیشن اسٹیٹ کو نیشن اسٹیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 چیزیں. اب آپ خود سے دیکھ لیجئے گا کہ کرد کیوں نیشن اسٹیٹ نہیں ہے یا پیلسٹائن کیوں نیشن اسٹیٹ نہیں. فرینکلی اسپیکنگ پیلسٹائن نیشن اسٹیٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو سوورن ہونا بھی ضروری ہے. وہاں پہ پیلسٹینی مسلمان ہیں، ٹیریٹری بھی ہے، وہاں پہ پیلسٹینین اتھارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے. یہ چیز نہیں. سوورنٹی یعنی آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ایگزسٹ نہیں کرتے اور آپ کی اس طرح سے ممبرشپ نہیں انٹرنیشنل فورمز میں ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. دیٹس وائی یو آر ناٹ اے نیشن اسٹیٹ. ٹھیک. اس طریقے سے اسرائیل کو جو ڈیفیکٹو اسٹیٹ کا کہا جاتا ہے، اسرائیل کو ڈیفیکٹو. اسرائیل انٹرنیشنل جتنی بھی باڈیز کا ممبر ہے، یو این کا ممبر ہے، اس کی ٹیریٹری، اس کے پاس نیشن بھی ہے، ٹیریٹری بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، پلس ایز انڈیپینڈنٹ وہ سوورن بھی ہے. افغانستان سوورن ہے بائی آل مینز. ہاں انڈر آکوپیشن ہے، انڈر آکوپیشن ہے، میں اور آپ کہتے ہیں، لیکن افغان بلیو کہ they are at war and international community is helping them. They are not occupied, rather they have their own government, they have elected in election اور پھر election آ رہے ہیں. By all means they are sovereign. Absolute sovereign نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بولنے نہیں ہے ویسے تو. آگے اب ہم چلتے ہیں نیشن اسٹیٹ سسٹم کی طرف. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ جب ہم سسٹم کی بات کریں گے تو مینز ورڈ یا انٹائرٹی یا یہ جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. اب اس دنیا میں کئی نیشن اسٹیٹس ہیں
کوئی چھوٹی ہیں کوئی بڑی ہیں. اب نیشن اسٹیٹ سسٹم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں. اور ڈیفینیشن کیا ہے کیا پیٹرن آف انٹرنیشنل لائف آرگنائزڈ انٹرنیشنل لائف ان وچ پیپل آر سیپریٹلی آرگنائزڈ. یس آپ پاکستان میں رہتے ہیں لیکن آرگنائز تو ہیں کسی پاکستان. یو ایس اے والے ادھر آرگنائزڈ ہیں, نیپال والے ادھر, انڈیا والے ادھر, چائنا والے ادھر, آرگنائزڈ بٹ دے انٹریکٹ ود ایچ ادر ایز ساورن اسٹیٹ. اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں ہیں اور کس ٹائپ کے ہیں. اکنامک ہیں, سوشل ہیں, سیکورٹی کے ہیں. کیونکہ آج کی دنیا میں کوئی بھی سیلف سفیشینٹ کنٹری نہیں. وہ کسی سے را مٹیریل منگواتا ہے, کسی کو فنش گڈز بیچتا ہے. کوئی کسی کا الائی ہے لائک نیٹو کنٹریز, کوئی کسی کے پولیٹیکل پارٹنر ہے لائک یورپین یونین, کچھ لوگ اکنامک پارٹنر لائک آسیان ہے. ایسے دیکھتے ہیں نا دنیا. تو آج کی دنیا جو ہے is divided into different states and people are organized in those states and states interact with each other. تو آج کی دنیا جس کو آپ دیکھتے ہیں جس میں آپ رہتے ہیں وہ نیشن اسٹیٹس کی دنیا ہے جس میں اسٹیٹس ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تھرو ٹریٹیز, تھرو انٹرنیشنل لا, تھرو یونائٹڈ نیشن. اور یہ اب اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ہم لوگ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں لائک ہم ایک دنیا ہے, اس میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں, ہم ساری اسٹیٹس ہیں. اب ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا, یا کے نوٹس دے دیں, فلانے کے نوٹس دے دیں, یا یہ آئیں کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں. اسی طرح سے دوستیاں بھی ہیں, رائیولری بھی کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوگی یا آ جائے گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے ادھر ہی کوئی ماڈریٹر بھی ہے ایز پولیس مین, پھر ادھر کوئی گورنمنٹ بھی ہے, اوپر کوئی ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے جو ڈسپیوٹس کو ریزالو کروانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے انٹرنیشنلی اسٹیٹس جیسی بنی, اسٹیٹس نے انٹریکٹ کرنا شروع کیا, وارز میں گئے تو کہا کہ there must be a sort of body that can mediate and avert war. جیسے ہم کہتے ہیں پولیس ہے ہمارے یہاں, ہے نا پولیس. ٹھیک ہے. پھر کوئی یونائٹڈ نیشن بنتی ہے, کوئی لیگ آف نیشن بنتی ہے. پھر جیسے جیسے انسان بڑھتے گئے, ضرورتیں بڑھتی گئیں, نیوکلیئر آ گیا تو IAEA, NPT, CTBT آ گئی. وارز ہوئی, کا وارز کو بچانے کے لیے کیا پھر ڈپلومیسی ہونی چاہیے. اچھا جی. پھر اسٹیٹس کے کانفلکٹ ہوئے واٹر پہ, ٹیریٹری, there must be international law that must govern us. ٹھیک, ایسی باتیں تھیں. اچھا, تو اسی طرح سے جیسے ہماری ہیومن لائف کو ایک لا گورن کرتا ہے, اسی طرح سے یہاں پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں. ہم اس کو اور ڈیٹیل میں. اچھا, where has this concept come from? کیا بولیے؟ اٹینڈنس ہے, اٹینڈنس مارک ہی نہیں کی ابھی تک. مارک کر دیں پلیز. آپ جائیں گے دے دیں گے. تھینک یو. اچھا, یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ کیا انسان نے جب آنکھ کھول لی اس دنیا میں اسی وقت آ گیا تھا؟ انسان نے آنکھ کھول لی تو کوئی کیو ایرا تھا, انڈیویجول سوسائٹی تھی. انسان کو پتہ نہیں تھا کہ ایسے بلاس ہوتے ہیں جو ان کو موسموں کی شدت سے بچاتے ہیں. گھر تو بیسیکلی موسموں کی شدت سے بچنے کے لیے بنے تھے. آپ کیوز میں تھے گرمی سے بچنے کے لیے, ٹھنڈی بارش سے بچنے کے لیے, یا ٹھنڈے موسم سے بچنے کے لیے. درخت کی اوٹ میں آپ چھپ کر. اسی طرح سے پھر انٹر میرجز ہوئی, پاپولیشن بڑھی, ٹرائبز بنے, ریجنز بنے. انسان نے شروع میں پڑاؤ کرنا شروع کیا near the water concentration. ہم کہتے ہیں civilizations prosper on the banks of the rivers. ایسے کہتے ہیں. The river Thames civilization, Indus Valley civilization, Nile Valley civilization, Ganges, Jamuna, اور اس طرح سے کہتے ہیں. Basically water is vital for life. Not the دریا. کہ جہاں واٹر کنسنٹریشن دیکھی لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. یہی نومیڈک لائف تھی. پھر آہستہ آہستہ سے انہوں نے اسٹیبلش ہونا شروع کیا, کینال سسٹم آ گیا, میں اور آپ بھی نومیڈک سے فکسڈ لائف کی طرف چلے گئے. پھر اسی طرح سے ریجنز بنے, کنگ شپس بنی, گورنمنٹس بنی, اور آہستہ آہستہ سے پھر پاپولیشن بڑھتی گئی, چیزیں اس طرح بنی. اس طرح سے ہم نے گرو کیا. ٹھیک ہے.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ریسنٹلی آیا کہاں سے. یہ ہارڈلی 400 سال پرانا ہے, یہ کوئی ہزاروں سال پرانا نہیں. 400 سال پرانا یہ کیسے آیا؟ یورپ میں اسٹیٹس ہوتی تھی, آج تک اسٹیٹس نہیں, پچھلے 1000-1500 سال میں ہالینڈ بھی تھا, انگلینڈ بھی تھا, فرانس بھی تھا, برٹن بھی تھا, رشیا بھی تھا, آسٹریا, فن لینڈ بھی, ہنگری شنگری تھے, کسی نہ کسی شکل میں تھے. مثلا برٹن ہے, برٹش نیشن تھی, ان کے پاس ٹیریٹری بھی تھی, گورنمنٹ بھی تھی. ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی, sovereignty. Then who was exercising their sovereignty on their behalf? Special. کیونکہ نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ آیا یورپ سے آیا اور یورپ نے ایکسپورٹ کر دیا ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ. تو ہم یہاں پہ یورپ کو ہی تھوڑا کھنگالیں گے, تھوڑا سا اس کا کیسے چلیں اس کو بھی لے آئیں گے, اس کو ہم اگلے ڈیموکریسیز میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا. اچھا جی, اسٹیٹس تھیں, ان کے پاس یہ 3 چیزیں تھیں, یہ چوتھی نہیں تھی. تو اس لیے ہم نے کہا کہ وہ نیشن اسٹیٹس نہیں, وہ کنگڈمز تھیں, بادشاہتیں تھیں, وہ ریجنل گورنمنٹس تھیں, لیکن نیشن اسٹیٹس نہیں تھی. کہاں سے آئی پھر؟ ہوا کیا کہ یورپ واز انڈر دا کنٹرول آف پاپس, یعنی ریلیجیس کلرجی, کرسچن پیپسی یا کرسچن ملائیت کہہ سکتے ہیں, ان کے. اب ہوتا یہ تھا کہ they had the monopoly over the Europe. وہ کنٹرول کرتے تھے پالیٹکس کو بھی, ریلیجن کو بھی اور ایشوز کو بھی. اب ہوتا کیا تھا کہ کنگز رول تو کرتے تھے اپنی ٹیریٹریز کو, لیکن ایکچولی اتھارٹی ان کے پاس نہیں تھی. ٹھیک ہے, پھر کوئی بھی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر انڈیویجول جو گریڈی, اگر کنگ ہو تو وہ بھی ایبسلیوٹ پاور چاہتا ہے کہ if I am the king, I should be sovereign. I must decide what is better for my nation and myself. ٹھیک, جب کوئی کنگ اس طرح سے تھوڑی انگڑائی لیتا تھا پاپس کی مناپلی سے نکلنے کے لیے, وہ کسی دوسرے کنٹری سے کہتے تھے فکس ہم, اور وہ فکس ہو جاتا. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یہ مسلم ورڈ ہے, پاکستان از رولڈ بائی مسٹر عمران خان, افغانستان از رولڈ بائی اشرف غنی صاحب, ہم کہتے ہیں جی ایران از رولڈ بائی حسن روحانی, اینڈ مینی ادر کنٹری, 57 کنٹری. ہم کہیں کہ عمران کے پاس ہے نیشن پاکستان کی ٹیریٹری کی گورنمنٹ بھی, لیکن عمران خان اینڈ پاکستان از ناٹ ساورن. کیوں؟ بیکاز ساورنٹی لائز ان ٹو دا ہینڈز آف مفتی اعظم ان مکہ یا ود سعودیز. اب عمران خان ایز اے لیڈر تو چاہے گا کہ if I am the ruler, I must act and decide on behalf of these people. تو عمران خان صاحب تھوڑا سا ادھر ادھر کریں تو ادھر سے فتوا آ جائے, پھر دوسرے ایران یا افغانستان کو کی طرف فکس دس عمران خان آف پاکستان, اور پھر چیزیں اسی طرح سے چلتی ہیں. پاپس نے صرف پولیٹیکلی کنٹرول نہیں کیا, پبلشنگ, انوویشنز, انوینشنز, ہر چیز کو انہوں نے کنٹرول کیا. کوئی پبلیکیشن نہیں آتی تھی جب تک اپروول ادھر سے نہیں آتی, ریڈنگ کرتے. کیوں؟ دیکھتے کہیں اس میں کوئی ہمارے خلاف تو نہیں کہ لوگوں کو بھڑکایا جائے اور ہمارے خلاف لوگ کھڑے ہیں. ٹوٹل کنٹرول کی بات تھی کچھ لوگ. اچھا, پھر آیا کہاں سے چینج؟ کہاں سے چینج آیا؟ ایک ریفارمیشن موومنٹ آئی. ریفارمیشن موومنٹ, مارٹن لوتھر کا نام تو سنا آپ نے؟ ایک تو یہ جونیئر مارٹن لوتھر ہوئے ہیں 64 میں, جن کی اسیسینیشن ہوئی, ڈیتھ ہوئی. A black man in White House. I have a dream, a black man. چاہے زندہ ہی نہ رہے, پر اوباما کی شکل میں ان کا ڈریم تو پورا ہوا. وہ سینئر مارٹن لوتھر تھے, حالانکہ وہ خود بھی پریسٹ ہی تھے. لیکن کوشچن ہے نا, کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ جو پاپس ہیں, those who are actually calling the shot, those who are controlling this continent called Europe, جو یہ کرتے ہیں وہ تو بائبل میں ہے ہی نہیں, اور جو بائبل میں یہ کہتے نہیں ہمیں نہ کرنے کا کہتے ہیں. یعنی کہ there was serious discrepancy between the biblical content and Pop's conduct. ہمارے یہاں جو ملا جو قرآن میں ہیں وہ نہ کرتے نہ کہتے ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتا. ایسے یہی ایسی سچویشن. تو اس نے پھر کوشچن اٹھایا کہ these mullahs are not
good guys. They do not represent Christianity. So Reformation start with two objectives. Objectives लिख लें. पहला objective इसने कहा identifying papacy as antichrist. कि उस वक्त की मुलायत को उसने आइडेंटिफाई किया, लोगों को बताया कि this papacy is antichrist. They do not represent Jesus, peace be upon him. Rather they are antichrist with their conduct. जो जीसस ने कहा है वो तो कहते नहीं, तो इसलिए that's why identifying papacy, P-A-P-A-C-Y, as antichrist. ठीक है? Second one, देख लिया first. Second one is discovering Jesus and salvation by faith. Discovering Jesus and salvation, salvation by faith. कि एक्चुअल जो तालीमात है जीसस पीस बी अपॉन हिम की उनको हम डिस्कवर करें और फिर उन पे अमल करके कामयाब हो जाए. ठीक है, जो कोई भी रिलीजियस इंडिविजुअल चाह सकते. अब जब ये मूवमेंट चली, एक्चुअली इसने क्या कहेंगे फ्रैक्चर कर दी मोनोपोली जो पेपेसी की थी. लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आ गया कि ये लोग पॉलिटिकल, दे आर नॉट रिलीजियस, दे हैव पॉलिटिकल एस्पायरेशंस टू कंट्रोल दिस कॉन्टिनेंट एंड कंट्रोल आवर लाइव्स. ये रिलीजियस नहीं, दे आर मोर पॉलिटिकल. ठीक है, लोग उठे क्या ये गलत कर रहे हैं, ये हमें सही चीजें नहीं बता रहे जो जीसस ने कही, जो जीसस की लाइफ, जीसस की हिस्ट्री का. लोग उठे, क्वेश्चन हुआ, इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट कैथोलिक पॉप्स. कैथोलिक फिरका सबसे पुराना, तो पेपेसी भी कैथोलिक थी, इनके अगेंस्ट गए. और ये लोग जो प्रोटेस्ट किया करते थे कि ये भी नहीं है बाइबल में, ये भी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत, और इनको प्रोटेस्टेंट कहना शुरू किया. ये नया फिरका है. दूसरी मेजर डेवलपमेंट जो हुई, जो पॉप्स के कंट्रोल के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हुई, सेटबैक, वो इंग्लैंड जैसे कंट्री का जो किंग था हेनरी द 8th, उसने शादी कर ली एक नॉन कैथोलिक खातून थे, मिस कैथरीन थी. उसकी भी छठी शादी हुई. ये शादी के बाद प्रोटेस्टेंट नहीं आए थे, शुरू में तो उन्हीं के साथ थे, लेकिन उसमें भी पॉप्स ने ये कहा था कि यू आर अ किंग, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल बिकॉज पीपल विल फॉलो यू. उसने कहा जो मर्जी हो. हालांकि उससे पहले इसी से अटैक करवाते थे ये कैथोलिक्स, इसी किंग से अटैक करवाते थे प्रोटेस्टेंट्स. खैर शादी के बाद चीज स्प्लिट आ गया हेनरी और कैथोलिक पॉप्स के दरमियान. अब ये सिर्फ कैथोलिक पॉप की बात नहीं थी, सॉरी हेनरी की बात नहीं थी. अगर एक बादशाह पॉप्स के कंट्रोल से आजाद होता था तो फिर रेस्ट वुड फॉलो द सूट. बाकियों ने भी पैरवी करनी थी कि भाई हम भी आजाद हो सकते हैं, हम भी सॉवरेन हो सकते हैं. अब क्या हुआ कि लड़ाइयां शुरू हो गई कैथोलिक्स की प्रोटेस्ट में, जो सेक्टेरियन वॉर, ये जैसे हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद, इसी तरह से वहां पे लड़ाइयां शुरू हो गई. लड़ाइयां शुरू हुई और लड़ाइयां चलती गई अगली सदी तक. 1530 से जो वॉर स्टार्ट हुई वो 1618 तक चली और 1618 से 1648 तक एक 30 ईयर लॉन्ग वॉर हुई, जिसको 30 ईयर वॉर भी कहते हैं, सेक्टेरियन वॉर भी कहते हैं, होली वॉर भी कहते हैं. तो इसलिए आपको गूगल में कोई भी ये नजर आए, सन देख लीजिएगा कि 1618 से 1648 हो, वो वही वॉर हो रही है. ठीक है, इस वॉर में हुआ क्या कि प्रोटेस्टेंट्स डिफीटेड कैथोलिक्स, यानी नए फिरके ने पुराने फिरके को एक तरह से डिफीट दे दी. अब 30 साल वॉर चली और 30 साल में यूरोप की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन वाज पेरिश्ड. वॉर की अपनी फटीग होती है, याद रखिएगा. जनरेशंस, एक जनरेशन के बाद आप सोचते हैं कि वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैन एंड मटेरियल, मैन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर.
اب کیا جی لیٹس جوائن ہینڈز ٹوگیدر. ایک نیچرل ایسپائریشن آتی ہے, ایک ارج آتی ہے کہ یار انف از انف. لوگ اکٹھے ہوئے ویسٹفیلیا جرمنی میں, جگہ کا نام, وہاں پہ انہوں نے ایک ٹریٹی سائن کی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ دوسری ٹریٹی تھی, اس سے پہلے بھی ایک سائن ہو چکی, لیکن ہسٹری میں زیادہ اسی کا ذکر ہے. 1618 ویسٹفیلیا جرمنی, یورپ کے لوگ اکٹھے ہوئے, ہیڈز آف اسٹیٹ, کنگز یا کوئنز, پرنسز اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ انف از انف, we have seen enough bloodshed in the name of religion. بس اب کیا جی ٹریٹی کو سائن کرتے ہیں, کوئی ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں کہ that would end this war. وار ختم ہو گئی. اب یہاں تک ہم آگے. اب اس ٹریٹی سے پہلے وارز تھیں, اب ٹریٹی آئی, وار ختم ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ ٹریٹی میں ایسا کیا سپریم تھا that actually ended the war. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریٹی میں ایسا تھا کہ اس ٹریٹی نے ساری کانفلکٹس یا جو وارز ختم کر دی, اسپیشلی کانفلکٹس اوور ریلیجن, کہ جی وہ کیتھولک ہے, وہ پروٹسٹنٹ ہے, یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ اس ٹریٹی میں یہ ریکگنائز کیا گیا کہ the sovereign ruler of a state will control nation, state and religion. کہ جو رولر جس ٹیریٹری کو کنٹرول کرے گا, جہاں اس کی گورنمنٹ ہوگی, he will decide everything. Previously religious authority was held with Pope. اب انہوں نے کہا کہ it is the nation and ruler to decide religious ہونا ہے یا نہیں ہونا. Pope یا popes have nothing to do. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ٹریٹی تھی. انگلینڈ کے بعد باقی کنٹریز نے بھی اسی طرح سے اس کو جوائن کیا اور ایک طرح سے. اب پروٹیسٹنٹس میں عام لوگ تھے جو ایگریوڈ تھے کہ ہمیں کس چکر میں, کس لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. پاپس نے آج تک جو ببلیکل کنٹینٹ ہے وہ ہمیں بتایا نہیں جاتا, اور جو یہ کرتے ہیں وہ بائبل میں نہیں. ٹھیک ہے, تو پروٹیسٹنٹ میں یہ نئے لوگ تھے, بائبل میں نئے لوگ تھے, فارورڈ لوکنگ, پروگریسو قسم کے. اچھا, اب ٹریٹی کے نتیجے میں ہوا کیا کہ پاپس کی منوپلی ختم ہو گئی, اسٹیٹس ان کے اس سے آزاد ہو گئی. اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاپس نے اس کو ایزیلی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا؟ پاپس نے کہا کہ we do not recognize this treaty, this is null. لوگوں نے کہا to hell. اچھا, پھر انہوں نے کہا this is sin. انسان ہمیشہ ظاہر یا اس سے ڈرتا ہے مذہب کے چکر میں, دوزخ اور جنت کے اس کنسپٹ سے. جب انہوں نے کہا this is sin, you are aligning yourself with those guys who are fighting against us. You are not going against us, rather you are going against Jesus. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ووٹ دو قرآن کو, کتاب کو ووٹ دو, this is equal to voting for قرآن, ایسے کہا جاتا ہے. And if you opt to go against us, this will be interpreted as going against Islam. تو یہ یاد رکھیے گا, اقتدار, پاور اور اختیار کسی بھی فارم میں کوئی شیئر نہیں کرنا چاہتا, انڈیویزیبل. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے, کوئی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ the lust for power makes you blind actually. تو انہوں نے کوئی 200-300 سال ایک کہہ لیں کہ ایسی اتھارٹی انجوائے کی, اب یکدم وہ اس سے فارغ ہو رہے, تو ان کی چیخیں بنتی تھی. لیکن لوگوں نے اتنی بلڈ شیڈ دیکھ لی تھی اوور دا پیریڈ آف 100 لانگ ایئرس, مارٹن لوتھر کی اس تحریک کے بعد 1648 تک, انہوں نے کہا کہ جی بلڈ شیڈ واز that powerful, that potent, کہ جی اب ہم ریلیجن کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے, رکھو ریلیجن. یہاں سے لوگ یورپین نے they pushed the religion to the temples. اب کویسچن یہ ہے کہ یہ ایک چیز کی بیسس پہ سائن ہوگی اتنی بڑی ٹریٹی, اور اس کے بعد پیس بھی آیا. وہ پیس آیا ایکچولی, پیس اس لیے آیا کیونکہ اس میں 3 پلرز تھے, اس ٹریٹی کے 3 پروویژنز تھیں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل تھیں. لائک ٹریٹی نے کہا کہ all states will be sovereign. sovereignty جو مسنگ تھی اب وہ بھی آ گئی, نیشن اسٹیٹ آ گئی. By signing Treaty of Westphalia, nation state system had arrived. All states regardless of their size and strength will be sovereign.
کسی پاورفل اسٹیٹ کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ کسی ویک اسٹیٹ کو جی اس کی ڈکٹیٹ کرے کہ یو کی ناٹ گو ود دیٹ اسٹیٹ اور ود دس اسٹیٹ، یعنی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ آ گئی کہ اکوالٹی آف اسٹیٹ. یہی میں نے پوچھا کہ اکوالٹی آف اسٹیٹ، آپ نے کہا جی نہیں، لیکن ہم نے کہا لیگلی یس. کہاں سے آئی؟ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا سے. ٹریٹی نے کہا کہ سائز اینڈ اسٹرینتھ میٹر نہیں کرتا، اگر آپ اسٹیٹ کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں یہ چار چیزوں کے ساتھ، یور سوورنٹی ول بی ریسپیکٹڈ اینڈ یو ول بی کیرنگ ایکول ویٹ ٹو یور لارج کاؤنٹر پارٹس. ٹھیک ہے. اینڈ فائنلی کا نان انٹرونشن کہ جی نو اسٹیٹ ریگارڈلیس آف پاور has the license to intervene into the affairs of a weak state. اب یہ تین چیزیں اتنی attractive تھیں and even still today they are so attractive کہ ساری states نے sign کر دی yes we are party to this agreement. اب یہ تین چیزیں آئیں، دنیا میں پیس آ گیا. وہ پیس آیا لیکن ہم نے دیکھا کہ states کے درمیان پھر بھی کچھ لڑائیاں ہوئیں تو اسٹیٹس نے فیل کیا کہ اب انٹرنیشنل لا ہونا چاہیے جو ہماری لائف کو گورن کرے، جس کا میں نے پہلے ذکر، انٹرنیشنل لا بھی آ گیا. پھر کچھ کانفلکٹس ہوئے، کہا گیا کہ دیر مسٹ بی ایک انٹرنیشنل باڈی. ورلڈ وار 1 کے بعد لیگ آف نیشن آ گئی، کہا گیا کہ یہ فیوچر وارز کو روکے گی، لیکن اس میں کچھ فلاز تھے. سیکنڈ ورلڈ وار ہوگی، کہا گیا ان فلاز کو دور کر کے ایک نئی باڈی بنائیں، یونائٹڈ نیشن بنی، جس نے ابھی تک تھرڈ ورلڈ وار کو روکے ہوئے پولیٹیکل ایشوز کو ریزالو کرتی ہے بہت حد تک. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا انٹرنیشنل لا آف سیز بھی آ گیا تاکہ اسٹیٹس کے درمیان پیس کو انشور کروایا جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ سی ٹی بی ٹی آ گئی تاکہ نیوکلیئر پرولیفریشن کو روکا جائے. پھر ہم نے دیکھا کہ ویانا کنونشنز آئے کہ جی ایگریمنٹس آر سیکرڈ، آپ سمپلی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نہیں مانتے. انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس بھی جو آپ کو پینلائز اور پینلٹی بھی ڈال دیا. تو یعنی آج کی دنیا جس میں ریلیٹیولی پیس اور لا آپ کو دکھائی دیتا ہے تھینکس ٹو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا. اب یہاں پہ کویسچن، آپ سے اگر کویسچن آ جائے، پوچھا جائے، ایف پی ایس سی آپ سے پوچھے کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا گیو دا ماڈرن ڈے کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، ڈو یو ایگری؟ یس آف کورس. کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی سپریم تھی ٹریٹی، نان انٹرونشن، سوورنٹی، لیگل ایکوالٹی، کہ یونائٹڈ نیشن جب بنی انہوں نے ایگزیکٹلی اسی کو بورو کر کے اپنے چارٹر میں ہی اسی طرح سے ڈال دی. آرٹیکل 2 سیکشن 4 آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی سوورنٹی اور نان انٹرونشن یہاں پہ ڈالی گئی. تو اگر کوئی کویسچن آ جائے کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا in 1648 gave the world a modern constitution، تو آپ کہیں گے یس. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد یہ سارا آئیا، ساری پالیٹکس اس کے بعد ہی ہے، جو لیگ آف نیشن، اے بی سی بی، جو کچھ بھی آپ پڑھیں گے یا پڑھا ہے سارا اسی کے بعد آپ ساری ڈیٹیل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. نہیں، یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں. اچھا، لیول آف انالیسس وہاں کیجیے گا، لازمی ہر جگہ پہ آپ نے اس کو کہنے کے ڈالنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ ملٹیپل ایکٹرز انوالو ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اسٹیٹ نہیں، انٹرنیشنل سسٹم کی بات ہوئی. کویسچن کہہ رہا ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا گیو کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، تو آپ نے انٹرنیشنل ڈائمینشن اس کی سامنے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹریٹی سے پہلے پڑھتے تھے ریلیجیس وارز تھیں، ریلیجن پہ کانفلکٹس تھے، لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، آئی ایم کیتھولک، آئی ایم پروٹیسٹنٹ. پھر کیا ہوا؟ وار سے تھک گئی یورپین قوم، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی لیٹس جوائن ہینڈز ٹوگیدر فار پیس. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا سائن ہوئی جس میں ریلیجن کو جی فکس کر دیا. 3 اس کی پروویژنز تھیں، سوورنٹی، لیگل ایکوالٹی اینڈ نان انٹرونشن. سب نے کہا کہ ویری گڈ پروویژنز. پھر پیس ہو گئی. اب اس ٹریٹی نے آؤٹ کم کیا کیا دنیا کو؟ ایک تو یہ کہ پیس دیا، فور شیور پیس واز دا آؤٹ کم آف. سب سے پہلی بات اس میں تھی سیکولرزم. سیکولرزم کیونکہ یورپ نے اتنا بلڈ شیڈ دیکھ لیا تھا ریلیجن کے نام پہ، اتنے فیڈ اپ ہو چکے تھے، فرسٹریٹڈ تھے. انہوں نے کہا کہ ریلیجن مسٹ بی میڈ
کیا کہیں گے اس کو جی پرائیویٹ افیئر آف انڈیویجول اینڈ گاڈ کہ وہ مارننگ چیپل میں جاتا ہے یا نہیں سنڈے سروسز میں جاتا ہے یا نہیں اٹس اپ ٹو دا انڈیویجول انڈیویجول از اکاؤنٹیبل ٹو دا لارڈ انڈیویجول ٹھیک ہے اچھا ایک تو آیا سیکولرزم اور ہم نے دیکھا پچھلے 400 سال سے وہاں پہ یہ اسی طرح سے ایکسرسائز ہو رہا ہے وہاں پہ اسٹیٹ کے لاز آپریٹ کرتے ہیں جن کی نظر میں کیتھولک پروٹیسٹنٹ کالا گورا یورپین نان یورپین آل آر ایکول اسٹیٹ کے لاز ٹھیک ہے اس لیے آپ کو پھر وہاں پہ رائٹس وغیرہ نہیں ملتے ہیں جو ایون آپ جانتے ہیں اگر ایشین امیرکن ہے یا ایشین کہہ رہے کہ وہاں پہ یو کے میں برٹن دوسرا جو آؤٹ پٹ دیا یا آؤٹ کم دیا وہ تھا نیشنلزم نیشنلزم بیکیم the new religion of the Europe پہلے آپ ریلیجن کی بیس پہ لڑ رہے تھے اب آپ لڑنا شروع ہو گئے on the basis of national interest آپ یورپ میں سوری آپ فرانس میں رہتے ہیں آپ کہتے ہیں I'm French and I'm loyal to the interest of the France پھر فرانس اور برٹن کی لڑائیاں ہوتی تھی اوور لورین اور دو چار ایریاز ہیں جن پہ تو پھر فرینچ لڑتے تھے نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کے ساتھ بھی پہلے آپ ریلیجیس سینٹیمنٹ کے ساتھ لڑتے تھے نیشنلسٹ سینٹیمنٹ تو واٹ دا ڈفرنس تو نیشنلزم بیکیم دا نیو ریلیجن ریلیجن بھی تو آئیڈینٹی تھا نا کہ آئی ایم کیتھولک اب آپ نے کہا جی آئی ایم فرینچ آئی ایم جرمن آئی ایم اے بی سی جو بھی ہے ٹھیک تو ایک آئیڈینٹی کو دوسری آئیڈینٹی سے ریپلیس کیا لیکن تھینک گاڈ یہ والی آئیڈینٹی اتنی لیتھل نہیں تھی جتنی کیونکہ ریلیجن کا آرگومنٹ ہمیشہ ایبسلیوٹ ہوتا ہے جس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی ایسے ہے ہی کہا جاتا باقی ہر ایشو کی ہم بال کے کھال اتارتے ہیں ایسے یہاں پہ نیشنلزم پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی کمپرومائز ہو سکتے تھے ریلیجن کے نام پہ کیونکہ ریلیجن کے نام پہ جو لڑائی ہوتی ہے ہر گروپ ہر انڈیویجول سمجھتا ہے آئی ایم ان سروس ٹو دا ریلیجن آئی ایم آن دا رائٹ سائڈ آئی ایم سرونگ دا گاڈ آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ دا کرسچینٹی اسلام ہیز شون تو اس لیے پھر اس آرگومنٹ میں ایبسلیوٹنیس ہوتی ہے نان کمپرومائزنگ بیہیویئر ہوتا ہے ریجیڈیٹی ہوتی ہے آپ ایوری ڈے بیہیویئر دیکھ لیں ہمارے جو بھی ملاز ہیں آپ ان کو irreconcilable پائیں گے کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ they are on the side of the truth they speak from the position of strength کیوں وہ کہتے ہیں we are the custodian of this religion ٹھیک ہے تو یہ دو آؤٹ کم ہسٹری کی نہیں ہے اب کیونکہ یورپ میں آیا پیس جب وہ سیکولرائز اور ایگزیکٹلی 500 سال پہلے they were going through the period like we are going through now شیعہ سنی جو وائلنس ایون مڈل ایسٹ میں یہ بہت بڑا ویریبل ہے شیعہ سنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وار جو is a war between Persians and Arabs کچھ کہتے ہیں it is an ideological war between Shia Islam and Sunni Islam اور کچھ لوگ کہتے ہیں it's a war of dominance between Saudi Arabia and Iran اب ایک وار 3 لیول پہ لیول تو نہیں 3 ٹائپ کا ہم نے اس کو ایکسپلین کیا انٹرپریٹ کیا لیکن شیعہ سنی فیکٹر تو ہے ایٹ لیسٹ فیولنگ فیکٹر ضرور اب یورپ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ہم پرو پیس ہوئے بائی شفٹنگ فرام ریلیجیس سوسائٹی ٹو دا سیکولر ون تو آپ بھی یو کین فالو اس اینڈ یو کین آبزرو وٹنس اینڈ ایکسرسائز پیس اب وہ ہم سے کہتے ہیں مسلم ورڈ سے مسلم کمیونٹی سے اکراس کر رہے ہیں تو ان کی بات ماننا نہیں چاہیے چلیں ایک منٹ پہلے سیکولرزم سمجھ لیں میں ایک انلائٹنڈ پرسپیکٹیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اس طرف جائیں یا اس طرف ٹھیک ہے میں ایک چیز آپ کے سامنے ہم نے دیکھا ویسٹ یا یورپ میں جو ہوا اور یہ اسلام کے انلائٹنڈ جو اسکالرشپس ہے وہ جو کیا کہتی ہے اب پہلے ہم دیکھتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے ادھر ہم نے یعنی ویسٹ نے ریلیجن یا ریولیوشن کہہ لیں ریولیوشن کو علیحدہ رکھا
کس سے؟ پالیٹکس سے. آپ کو پتا ہے یورپ میں پالیٹکس کون سی ہے؟ ڈیموکریٹک. ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک پالیٹکس چلتی ہے میجورٹی پہ. میجورٹی سٹس ان دی پارلیمنٹ نا. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ از ساورن. ساورن مینز آپ تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جی فری ٹو ڈیسائڈ. فری ٹو ڈیسائڈ. انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ از ساورن. بیسکلی جب ہم میجورٹی کی بات کرتے ہیں یا ڈیموکریسی کی، اٹس اباؤٹ پاپولر بلیف. تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ پاپولر ساورنٹی کی بات یہ کر رہے ہیں. پاپولر ساورنٹی میں کیا ہوتا ہے کہ یو کین ڈیسائڈ وٹ ایور یو وش ٹو. ایون یو کین آپٹ فار ہوموسیکشوالٹی، گے سیکس میرجز ایٹسٹرا. اس میں ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ کہیں پہ بھی آپ کو گائیڈ نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ نارملی کہا جاتا ہے کہ موریلٹی ایمانیٹس فرام ریلیجن. لیکن یہاں پہ آپ آگے کہتے ہیں میجورٹی ڈیسائڈس، اور میجورٹی چونکہ ریپریزنٹ کرتی لوگوں کو، تو یو لیجسلیٹ اکارڈنگ ٹو دا ایسپائریشنز آف دا پیپل. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ بات ہے. یہاں پہ بھی ریلیجن گائیڈ نہیں کر رہا کسی لیول پہ، آپ نے اس کو ایک ڈسفنکشنل آرگن بنا دیا. ٹھیک، اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں اسلام میں sovereignty belongs to ایسے means we cannot decide. The major decisions are already there, but you can act as vicegerent. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اجتہاد کر سکتے ہیں according to the changing times. لیکن چونکہ آپ نے complete submission دی ہے to the will or to the will of God یا to the religion، تو اب آپ نے اچھا برا یہ سارا کچھ آپ نے ویسے ہی ایکٹ کرنا ہے جیسے ڈیوائن آپ کو گائیڈ کرے. یعنی ہر لیول پہ آپ ان کو لے کے آتے ہیں. آپ وائس جیرنٹ ہیں، اور آپ جو بھی لا میکنگ کرتے ہیں بیسکلی وہ لا میکنگ نہیں، ایڈجسٹمنٹ ہوتی، ٹیکٹیکل مینوورنگ ہوتی، کیونکہ لاز آر آلریڈی دیئر یو بلیو. تو یعنی یہ جو ساری ڈیبیٹ ہے بیسکلی اٹ از اباؤٹ پاپولر ساورینٹی ورسز ڈیوائن ساورینٹی. اب آپ جس کی طرف مرضی جا سکتے ہیں. یہ ڈیبیٹ ایکچولی یہ ہے، یہ ڈیبیٹ سمپلی یہ نہیں ہے کہ جی کیپنگ پالیٹکس اوے فرام فیتھ. یہ میئرلی یہ ڈیبیٹ نہیں، اٹس اباؤٹ ساورینٹی. ٹھیک ہے، تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جانا ہے یا نہیں جانا. یہ ہے بیسک. میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سیکولرزم کی ڈیبیٹ، کیونکہ یورپ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جیسے انہوں نے ترکی کی بات کی، ترکی میں بہترین اسلام کی اور ڈیموکریسی کی کمپیٹیبلٹی ہے، لیکن یورپ کو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں. وہ کہتے ہیں جیسی ڈیموکریسی ہمارے ہاں، یعنی ٹروتھ ایک ہی ہے. ڈیموکریسی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. ڈیموکریسی مینز کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ. ایک پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جی کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے، اگر چائنا کہتا ہے ہماری بھی ڈیموکریسی، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا خود سے ڈیسائیڈ کرتی، وہاں پہ لوگ ہیں، ممبرز ہیں، ملینز آف لوگ ہیں. ایران کہتا ہے ہمارے ہم ڈیموکریسی. یو ایس سے کہتا ہے یا ویسٹ کہتا ہے نو، وہی ڈیموکریسی ہوگی جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے ٹروتھ کو فالو کیا جائے. ہم اگر ان کی ڈیموکریسی کو فالو کریں گے، دیٹ ڈیموکریسی از کیپٹلسٹ ان نیچر اور سیکولر ان اورینٹیشن. وہ ہمیں کیا چیز سکھاتی؟ پروفٹ میکسیمائزیشن ریگارڈلیس آف فیئرنس اور انفیئرنس. لیکن سیکولرزم کی طرف جانا یا نہیں جانے کی ڈیبیٹ جو ہے وہ یہ ہے بائی دا وے، اٹس اباؤٹ ساورنٹی، اٹس ناٹ سیپریشن آف اسٹیٹ اینڈ چرچ میئر. صرف اس طرح. جی سر، اگر اسلام کو آپ مذہب سمجھتے ہیں یو کین گو فار سیکولرزم. اگر اسلام کا دین سمجھتے ہیں یو کین ناٹ، اپ ٹو یو. ویسے بائی دا وے وی آر لیونگ ایٹ دا پوائنٹ آف مذہب، کیونکہ وی فالو ریچولز. دین کہتا ہے کہ اگر عبادات نتائج پیدا کرتی ہیں تو یہ دین. ہمارے ہاں نماز نتائج پیدا نہیں کرتی، کیونکہ ایک ورڈ ایلین ہے نماز کا ورڈ ہی. صلاۃ مین سسٹم، وہ سسٹم ہے سارے کا سارا. ہم نے ریچول کہ جی مثال کے طور پہ
باپ بیٹے نے جی دونوں کسی دکان میں بیٹھے، بابا آپ نے یہ کیا وہ گھاٹے کا سودا کر لیا فلانی پارٹی کے ساتھ، وہ جامع نماز پہ کھڑے، بس 1 منٹ میں نماز پڑھی پھر بتاتا ہوں اس میں فائدہ بھی. یعنی اگر عبادات آپ کے کنڈکٹ کو چینج نہیں کر رہی تو سوری یو آر لیونگ ان اے سیلف illusion at the level of مذہب the way Europe is living. آپ کو پتا جب مسٹر بش کی گورنمنٹ آئی 2011 میں، انہوں نے آتے ہی اپنے پورے وائٹ ہاؤس کے سٹاف سے یہ کہا تھا کہ سارے مارننگ پریئر پہ آیا کریں گے. اب ہونا تو یہ چاہتا کہ حضور مسٹر پریزیڈنٹ دس از مائی پرائیویٹ افیئر، انہوں نے آنا. اب مسٹر بش بڑے ریلیجیس تھے، اب اس کے ریلیجیس ہونے نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ انوسنٹ افغانیوں کو قتل نہ کرو، یعنی اس کی عبادت نے اس کے کنڈکٹ کو اچھا نہیں. دین آپ کا کنڈکٹ ہوتا ہے، جو مذہب ہوتا ہے سیٹ آف ریچولز. اگر آپ اسلام کو مذہب کے لیول پہ رکھتے ہیں یس آف کورس یو کین گو اور سیکولر، لیکن اف یو کنسیڈر اسلام ایز دین ٹوٹل سبمیشن بریک. ابھی اچھا آج کی دنیا میں now each state can decide what is best for its people without external pressures. تو یہاں پہ آپ کو کون سی چیز دکھائی دے گی؟ ٹریٹی نے 3 چیزیں دی تھی، sovereignty, legal equality and non-intervention. اب یہاں پہ ان 3 چیزوں میں سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا کون سی. آج کی دنیا میں ہر اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ ہے، سوورنٹی کہ جی آج کی دنیا میں ہر اسٹیٹ سوورن ہے ان دیئر ڈیسیژن میکنگ، کس کے ساتھ جانا ہے، بی آر آئی کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا، یورپ کے ساتھ جانا ہے، یو ایس کے ساتھ جانا ہے، چائنا کے ساتھ جانا ہے، رشیا کے ساتھ جانا ہے. Then other states, no matter how powerful are they, do not have any right to intervene into the domestic affairs of the state. Non-intervention. Thank you. Then the principle of autonomy. Principle of autonomy does not allow a powerful state to exploit a weaker state. Is it sovereignty or non-intervention? دونوں ہی آ ٹھیک ٹھیک. آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ڈرون اسٹرائکس are the violation of Pakistani sovereignty. کہتے ہیں حالانکہ پاکستان is a military power, we can bring that drone down, لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم ویک ہیں than USA. لیکن still ہم ایک لیگل سٹانس لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ USA جو کر رہا ہے is the violation. ایون اگر یہ ٹریٹی نہ ہوتی تو ہم ایون اس کو وائلیشن بھی نہ کہتے، جو پاورفل کرتا کوئی لا ہوتا ایسے لائک ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن ہے لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ایسا جو پاورفل کو سزا ہی نہیں دیتا. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ختم کریں. انٹرنیشنلی بھی یہ کانسٹیٹیوشن ایگزسٹ کرتا ہے جس کو ویسٹفیلین کو کہہ لیں، ان کی بیسس پہ ہم چیزوں کو غلط یا صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج یہ جو نیشن اسٹیٹ سسٹم ویسٹفیلیا سے آیا جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، آج اس کو کچھ چیلنجز کا سامنا ہے. کوشچن آ سکتا ہے what are the challenges faced by nation state system in 21st century. تو یہ ہیں وہ چیلنجز. ہو سکتا ہے بہت کچھ آپ کے ذہن میں بھی ہم چلیں ان کو ڈسکس کریں. ایک گلوبل ٹیررزم. ہاؤ گلوبل ٹیررزم is a threat to nation state system. How? بتائیں. Any clue? Sir, territories occupy ہوتی ہیں. Territory occupy کیسے ہیں تھوڑا ہمیں بتائیں. افغانستان میں پارٹس پہ کہیں القاعدہ کہیں. اچھا ویری گڈ. آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ یعنی ایک اسٹیٹ میں گورنمنٹ کے اندر ایک گورنمنٹ اسٹیٹ ود اسٹیٹ سوری اسٹیٹ ود اسٹیٹ. جی سر. انٹرونشن کیسے ہمیں مثال سے سمجھائیں جیسے انہوں نے افغانستان میں سر گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کانسٹیٹیوشن والے سارے رولز فالو ہوں، مگر
یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ طالبان اسٹیٹ کے اندر اپنی ایک رٹ رکھے ہوئے ہیں، ایک شیڈو گورنمنٹ چلا رہے ہیں، تو اٹس اے چیلنج، آف کورس یو آر رائٹ. انہوں نے جس پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر، یعنی اسٹیٹ آج کی دنیا میں جو ٹیررسٹ ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ ٹیریٹریز آکوپائی کی ہوئی. لائک 2015 میں آئی سی سی کے پاس اتنی ٹیریٹری تھی سیریا اور عراق میں جو کئی یورپین اسٹیٹ سے بھی بڑی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیریٹری ہے انہوں نے آکوپائی کی ود ان 2 اسٹیٹس، کیا ان اسٹیٹس کی ول کے ساتھ آئی تھی؟ اٹس چیلنج دین، کیونکہ آج کی دنیا میں بارڈرز آر سیکرڈ. ان بارڈرز کو کوئی بھی فورس ادر دین اسٹیٹس اس کو ری ڈیوائز یا ری مارک، ری ڈرا کرنے کی کوشش کرتی. دیٹ از چیلنج. آج کی دنیا میں اسٹیٹ ود دا کنسنٹ آف دا پیپل ہی بارڈرز کو ری ڈرا کر سکتی. فلانے کو آزاد کرنا ہے، فلانے کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتی. تو القاعدہ اور آئیسس وہاں کی اسٹیٹ کی سوورنٹی کو چیلنج کرتے ہوئے خود ایک ایمریٹ یا خلافت بناتے ہیں. دیٹ از اے چیلنج. گلوبل ٹیررزم از اے چیلنج ٹو نیشن اسٹیٹ سسٹم. آپ بھی دیکھ لیں ایک وقت تھا ٹی ٹی بی کے بھی کچھ نو گو ایریاز تھے، تحریک نفاذ شریعت محمدیہ نے علیحدہ وہ کیا ہوا. پھر ہم نے سری لنکا میں دیکھا تامل ٹائیگرز نے اپنی ایک ٹیریٹری بنائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یا ایون افغانستان میں ابھی بھی طالبان ڈو ناٹ ریپرزینٹ اسٹیٹ. افغانستان سے گورنمنٹ ریپرزینٹ اسٹیٹ. طالبان بھی ملینس کی فارم میں ہوتے ہیں پھر انسرجنٹ بنتے ہیں طالبان سر. ہاں سر اسٹیٹ جیسا فرسٹ ریبیلین فارم میں آپ پھر انسرجنٹ بن جائیں. یہ انٹائرلی ڈفرنٹ ہے. طالبان کا ٹیک یہ ہے آج کے افغانستان میں کہ ان کی گورنمنٹ، طالبان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا، باہر سے آکوپائنگ فورسز آئیں اور انہوں نے ایک پپٹ گورنمنٹ کو انسٹال کیا فار دیئر انٹرسٹ، ناٹ دا انٹرسٹ آف دا آرڈنری افغانس. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دس گورنمنٹ ہولڈز نو لیجیٹمیسی. ٹھیک ہے، اس لیے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم انتباہ نہیں کریں گے نیشنل گورنمنٹ سے افغانستان کی گورنمنٹ. کیوں؟ یہ پپٹ. طالبان یہ کہتے ہیں. Then separatism. How separatism is a challenge to the nation state system. How separatism is a challenge to the nation state. جو لوگ ڈیٹ لائن کو بتا دیں کہ ہم challenges to nation state پڑھ رہے ہیں. Global terrorism is a threat to nation state because terrorist organizations capture territory without the consent of the people and state. Like IS نے سیریا اور عراق میں اتنی بڑی ٹیریٹری کو ہولڈ کیے رکھا جو کئی اسٹیٹ سے بڑی تھی، اس لیے وہ ایک فیکٹ ہے. Then separatism. How separatism is a threat to nation state. پتہ نہیں شاوش؟ اس کی sovereignty کو حالانکہ سیپریٹزم کا انٹرنیشنل لا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو اکنالج کرتا ہے. سر سوورینٹی کے 2 پارٹس ہیں، ایک ٹیریٹری اور ایک آٹونومس. ٹھیک ہے. تو اگر سر سیپریٹزم موومنٹ جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں علیحدہ ہم قوم ہیں، ہمیں علیحدہ ٹیریٹری بھی نہیں چاہیے. تو سر یہ سوورینٹی کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیلنج ہی ہو گیا. سر سیپریٹزم یوکے میں جب ہوا تھا سیپریٹ آئیلینڈ میں تو انہوں نے تو ڈائریکٹلی ووٹنگ کرا دی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں، وہ تو یورپین یونین سے نکل رہے تھے نا. اچھا کتنی اسکاٹ لینڈ کی؟ یا سر یوکے سے جب اسکاٹ لینڈ نے کہا تھا. لیکن یہ تو بڑی ہائی ویلیوز ہے بائی دا وے. ادروائز سیپریٹزم وداؤٹ وائلنس کبھی کینیڈا میں ہوا تھا سر. کیسے؟ کینیڈا میں جب ہوا تھا سر، یہ ان کا یہ فرینچ میجورٹی کو سیٹی کا جو اس کا نام ہے سر، تو اس میں جب ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایگزامپل دوسری ورڈ میں، ادروائز جہاں پہ بھی سیپریٹزم ہے وہاں پہ پاور اسٹیٹ یوز کرتی جو ہوسٹ اسٹیٹ. انہوں نے ہمارے خلاف پاور یوز کی ہے ہمارے ادھر جب ہمیں کالونائز کیے رکھا تھا، ہم بھی انڈیپینڈنس کی طرف گئے. خیر ہم چلتے ہیں ایک منٹ ڈسکس.
میں نے یہاں پہ کردستان اور کیٹالونیا کی ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کی. خود ایک ایسی فیٹفل نیشن ہے کہ جو دنیا کی 4 کنٹریز میں ایران, عراق, ترکی اور سیریا, they are a nation by definition but they do not hold a territory, hence no sovereignty. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ گریٹر کردستان بنانا چاہتے ہیں. اب وہ ساری اسٹیٹس سے ٹیریٹری بھی چاہتے ہیں, جو بھی ایڈجوائننگ ٹیریٹری. تو کیا وہ اسٹیٹس اپنی ٹیریٹری دیں گی؟ نو. ٹھیک ہے, نہ اسٹیٹ دے گی نہ اسٹیٹ کے لوگ دیں گے. پھر کیٹالونیا ایک ایسی اسٹیٹ ہے ود اسپینش فیڈریشن, جنہوں نے لاسٹ ایئر یا اس سے 2 سال پہلے ایک ریفرینڈم بھی کروایا کہ ہم اسپین سے آزادی چاہتے ہیں. موسٹلی ہوتا یہ کہ پہلے لوگ رائٹس یا اٹانومی کی بات کرتے ہیں, لائک ہمارے بلوچستان یا سندھ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وفاق سے ہمیں اٹانومی چاہیے, ہم اپنے وسائل پہ خود اختیار چاہتے ہیں, یہ وہ ویری ہونا بھی چاہیے ریولیوشن کے تھرو. پہلے وہ رائٹس مانگتے ہیں, جب فیڈریشن ان کو رائٹس نہیں دیتی اکنامک یا پولیٹیکل, پھر آہستہ آہستہ دے ٹیک اپ آرمز اینڈ گو فار سیپریٹزم. سیپریٹزم کو ایون انٹرنیشنل لا بھی سپورٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایوری انڈیویجول ہیز دا رائٹ ٹو ڈیسائیڈ کہ کس کے ساتھ رہنا کس کے ساتھ نہیں. لیکن چیلنج کیسے ہے؟ انٹرنیشنل لا ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کتنے انڈیویجول ہوں تو وہ اسٹیٹ کو, یعنی کتنے لوگ تو اسٹیٹ بنا سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ, یا کتنی بڑی ٹیریٹری ہو کہ اس کو آزادی دی جائے. تو چونکہ انٹرنیشنل لا یہاں پہ کچھ نہیں کہتا اور انٹرنیشنل بارڈرز آر سیڈ ٹو بی سیکرڈ, تو اس لیے سیپریٹزم بھی ایک طرح سے تھریٹ ٹو نیشن اسٹیٹ ہے. کیونکہ اس طرح سے تو پھر کوئی بھی ڈسسیٹسفائیڈ گروپ اٹھے گا, کہے گا وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو ود ان دس فیڈریشن, تو دنیا میں کوئی 20,000 کنٹریز جو کہ ان مینیجیبل ہوگا. آج کی دنیا میں 200 کنٹریز ہیں جو کہ مینیجیبل ہیں انڈر دی امبریلا آف یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن. تو سیپریٹزم مائکرو لیول پہ is a threat to nations because جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ نے بتایا it challenges the sovereignty of the host state, جس سے آپ کہہ رہی کی بات. Then globalization, آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں نیشن اسٹیٹ کی دنیا ہے پلس گلوبلائزڈ ہے. How globalization is a threat to nation state, بتائیں انشاءاللہ. How globalization is a threat to nation state. Boundaries they affect the policies of your country. میں نے یہاں پہ کلوز دیے ہیں آپ کو. سر IMF جس طرح انٹرفیئرنس کرتی ہے سر, مطلب کہ جس طرح آپ EU یا ASEAN وغیرہ لکھتے ہیں انٹرفیئرنس کرتی ہے. اچھا اب یہ چلیں EU اور آسیان WTO کی ایگزامپل لیں. انٹرفیئرنس کرتی ہیں بالکل. آپ ایٹ ول ان کو جوائن کرتے ہیں, آپ اس کے میمورینڈم کو سائن کرتے ہیں, اس کے مینیفیسٹو کو سائن کرتے ہیں, آپ willingly by the way اپنی sovereignty سرنڈر کر رہے ہو. یہاں پہ تو ایکسیپٹیبل ہے willing, یہ ہر جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن آپ مجبور ہوتے تو کر رہے ہوتے کیونکہ آپ یورپین یونین میں جاتے ہیں, آپ کچھ کنسیشنز لینا چاہتے ہیں, پرفیکٹلی ریشنل, ہر اسٹیٹ اپنے انٹرسٹ نہیں کرتی, لیکن آپ کو مجبوراً کچھ کنسیشن دینی بھی پڑتی. آپ willing نہیں ہیں لیکن since you are part of European Union آپ کو دینی پڑتی. یہی وجہ ہے کہ برٹن نے یورپین یونین کو اب چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں ہم یورپین یونین میں ہیں تو ہمیں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے, because we are actually carrying the burden of other European nations. یعنی this is against your interest, against your sovereignty. تو اسی لیے بریگزٹ کے جو حامی وہ کہتے ہیں کہ برٹن فار برٹشرز. IMF کے پاس آپ جاتے ہیں پیسوں کے لیے, آپ کہتے ہیں کہ we want few billions of dollars. اچھا جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیں پیسے but we have certain conditions. وہ conditions ہمیشہ آپ کے against ہوتی ہیں لیکن آپ مجبوراً accept کرتے ہیں. ملٹی نیشن کوآپریشن, ملٹی نیشن کوآپریشن آپ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آئیں انویسٹ کریں. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کنٹری میں زیادہ ہوتی ہے وہ پراسپرس ہوتا ہے آج کے دن, لیکن اس کے ساتھ سرٹن اسٹرنگز بھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم انویسٹ کریں گے لیکن 5 سال ہمیں فری بجلی دیں, فری اکنامک زونز دیں, ٹیکس فری زونز دیں. کیا اسٹیٹ چاہتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے پیسے جائیں؟
نہیں. یہ بھی آپ کو بیسکلی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ آپ کی ریٹ کو اور اتھارٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کی دنیا میں آپ کی ریٹ کو انڈرمائن کیا جاتا ہے. اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے روتھلیس, آل پاورفل. لیکن آج کی دنیا میں آپ نے باہر کہیں پیسے بھیجنے, آپ جی آن لائن جاتے ہیں پیسے بھیج دیتے ہیں. آپ نے اسٹیٹ سے این او سی لیا؟ نو. گلوبلائزڈ ورلڈ میں اسٹیٹ کے پاس ہے کچھ نہیں. It's all about private sector. That's why it's a challenge to the nation state. جی سر. اس طرح تو کوئی بھی اسٹیٹ سورن نہیں ہے. اس سینس میں نہیں ہے, لیکن ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایٹ ول سرنڈر کر دیں. اگر جو کلاسیکل کانسیپٹ ہے نیشن اسٹیٹ کا, یو آر رائٹ, نو اسٹیٹ از سورن, کیونکہ سب کو کچھ نہ کچھ کنسیڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے چلیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کیپٹلزم از imperialist device to keep few countries at power as a master of this world. تو پھر globalization is simply Americanization and capitalism is simply American imperialist tool, democracy کی tool ہے. ٹھیک, جس کو ہم آگے پڑھیں گے. Irredentism means claiming the lost territory. Like Afghans believe کہ موجودہ ہمارا KP and 2/3 of Bluistan was once part of Afghanistan. That's why they claim this territory to be made part of Afghanistan. کہ یہ ایک بار یہ ہمارا حصہ تھے, اب ہمیں واپس دیا جائے. لیکن آج کی دنیا میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ borders are separate. تو اگر ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کی ٹیریٹری پہ نظر رکھے ہوئے, it's a challenge to the nation state. کیوں؟ اگر اس طرح سے irredentism کی طرف جائیں کہ یہ territory was once part of Afghanistan, that's why must be given back, پھر تو یونان والے شاید آدھی سے زیادہ دنیا پہ کلیم کر دیں, کیونکہ 324 میں یا 327 میں وہ مسٹر سکندر اعظم بھی ادھر آئے تھے, اسی میسیڈونیا کو ریپریزنٹ کرتے تھے. 1504 میں کوئی ادھر سے جہانگیر یا وہ بھی آیا تھا, وہ ترک پھر کہیں گے یہ ہمارا حصہ تھا. تو اسی طرح سے اگر ریورس آرڈر میں جائیں گے تو شاید دنیا میں 2 یا 4 کنگڈمز رہ جائیں. تو اسی لیے دنیا نے آج بارڈرز کو سیکرڈ سمجھا ہے. اور ایون جب سلالہ پوسٹ پہ اٹیک ہوا, یو ایس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم آیا تھا کہ یو ایس سے وائلیٹڈ انٹرنیشنل بارڈر, پاک افغان بارڈر آئے تھے افغانستان والی سائڈ سے, violated border and killed Pakistani 24 jawans and officers. جی سر. سر ڈینٹزم کی جو کنسپٹ ہے اس میں اگر ایک کانٹریکٹ کے تھرو چلا ہے تب تو وہ نہیں ہو گیا. کانٹریکٹ افغانستان وہ irredentism نہیں, وہ 100 سالہ لیز تھی جو 1997 میں وہ ختم ہوئی. اور ہانگ کانگ کدھر افغانستان کہتے ہیں کہ وہ بھی کانٹریکٹ, لیکن 100 سال نہیں ہے. اس کا اوریجنل ڈاکومنٹ پڑھا ہے آپ نے؟ بھائی یہی مسئلہ ہے کہ ڈاکومنٹ نہیں پڑھا, اور اس کے ارد گرد اتنی بڑی دنیا میں سائی گئی ہے کہ سب سے پہلا آرگومنٹ تھا کہ جی امیر عبدالرحمان نے یہ انڈر ڈیورس سائن کیا. حالانکہ ہسٹری کے اگر آپ جائیں پیجز کی طرف تو میر عبدالرحمان نے سر موتمن ڈیورن کو خود لکھ کے مانگا برٹش اتھارٹیز سے کہ ہمیں یہ ڈپلومیٹ کے یہ انڈیویجول چاہیے جس کے ساتھ ہم ڈیل کر, وی آر ایٹ گڈ ٹرمز ود دس گائے. پھر جب یہ 1893 میں یہ سائن کی, ہی چیریشڈ, ہی سیلیبریٹڈ, پورے افغانستان سے جو ٹرائبل چیف سے بلایا, کہا کہ صرف میں ہی تھا جو یہ کر سکتا تھا ایک سپر پاور کے ساتھ. اب انڈر ڈیورس کہاں گیا جی؟ پھر اس کے بیٹے حبیب الرحمان نے اس کو ریٹیفائی کیا. پھر ریٹیفیکیشن آئی 1923 میں لیگ آف نیشن کی طرف سے. پھر اس ایگریمنٹ میں کہیں 100 سال نہیں. تیسری بات, چوتھی بات, جب آپ ایک کلونیل پاور سے آزاد ہوتے ہیں تو جو سکسیسر اسٹیٹ ہوتی ہے, that successor state actually takes care of the agreement done by the predecessor colonizer. تو برٹن نے جو کیے تھے ایگریمنٹ, اس کا ذمہ دار پاکستان ہے بائی لا.
ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1993 بھی آیا, اس کے بعد افغانستان کسی انٹرنیشنل اس میں نہیں. اس پہ بھی لیم ایکسکیوز یہ کہ سنس وی آر ایٹ وار, آپ ایٹ وار ہیں بٹ یو آر بینگ سپورٹڈ بائی ویری پاورفل اسٹیٹ لائک انڈیا اینڈ ایون یو ایس اور مینی ادرس. 93 میں تو ایون رشیا آپ کے ساتھ تھا, ایران آپ کے ساتھ تھا, انڈیا آپ کے ساتھ تھا, آپ اس وقت بھی نہیں گئے. اٹ مینس کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں. اس کے دو مسودے تھے, ایک انگلش میں اور ایک پرشین. 7 بار ریٹیفیکیشن ہوئی بائی دا وے اس کی افغان کی طرف سے. اب افغان جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں فار ڈومیسٹک پاور پولیٹیکل پرپسز. وہ کوئی بھی وہاں سے اٹھتا ہے, جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ڈومیسٹک ریلیونس ختم ہو رہی, وہ ایک ٹویٹ کر دیتا ہے افغانز ہیو ناٹ ریکگنائزڈ دی ڈیورل لائن. وہ ادھر سے مائلیج لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کہنا, کبھی حنیف اتمار کا کہنا, امراللہ صالح کا کہنا, اپنے کرزئی صاحب کا کہنا, یا یاد رکھیے گا جب بھی ٹویٹ آئے گا جس انڈیویجول کی طرف سے ٹویٹ آئے فوراً افغانستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں جائیں, he must be and he will be suffering a hard time. اینٹی پاکستان کارڈ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر افغان not that friendly کہ 1993 میں ایکسپائر بھی ہوئی اور ابھی تک 25-26 سال ہو گئے اور ہم ابھی تک ویسے ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. کوئی انٹرنیشنل کسی اس میں ہمیں گھسیٹا نہیں. اس میں نہ تو 100 ایئر کا ہے, نہ یہ پروویژن ہے کہ ایک پارٹی یونیلیٹرلی نکل سکتی, کیونکہ 1949 میں افغانستان نے ایک لویا جرگہ بلا کے ایمرجنسی لویا جرگہ تاکہ وی آر نو پارٹ آف دس ٹریٹی, لیکن انٹرنیشنلی اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیورل لائن از سمپلی is a point scoring, nothing else. Legality lies with the Pakistan. باقی مائلیج ہے, چانٹنگ کچھ بھی ہو سکتا. یہ کانسیپٹ 100 ایئر کا کہاں سے ہے, کوشچن یہ آیا 88 میں. 2 کانسیپٹ آئے. یہ کانسیپٹ بورو بھی ہم نے زیادہ کیے, ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا اور دوسرا 100 ایئر آف دس ٹریٹی. 88 میں کیوں آیا؟ 88 میں جب افغان جہاد کنکلوڈ ہو رہا تھا, وہ لوگ جنہوں نے ایک سپر پاور کو شکست دی تھی, they were loaded and rather overloaded with sense of triumphalism, victory, heroic, super power. Pakistan wanted to divert them to the Kashmir. اب وہ لوگ جنہوں نے ایک سپر پاور کے 18 بجائے تھے, کشمیر میں تو مسئلہ ہی نہیں ہونا. اب اس وقت پھر myth making کی گئی, myth پھینکے جاتے ہیں جس کو لوگ ریڈیلی قبول کرتے ہیں انڈینز کی طرف سے, to promote Afghan nationalism so they could not do the bid of Pakistan in Kashmir. 88 ٹائمنگ دیکھیں, افغان جہاد ختم ہو رہا ہے, وہ لوگ جو وہاں پہ جیتے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی آگے بھی وار جاری رکھنی تھی, پاکستان was the main steward اور پاکستان wanted them to play in the Kashmir battleground. اس وقت انہوں نے جی یہ 2 شوشے چھوڑے, 100 ایئر لیز کا اور یہ اس کا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا. اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانوں نے یوز کی ہے ڈیورنگ افغان جہاد. یہ وہاں پہ اٹیک کرتے تھے کمیونسٹوں پہ, آتے تھے پاکستان میں, اور رشین پیارے پاکستانی ٹیریٹریز کو بامبنگ کرتے تھے. پاکستان نے کبھی افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ ایون یوز کرنے کا آپشن کبھی ایون سوچا بھی نہیں. وجہ کیونکہ ان کے ساتھ کبھی بھی فرینڈلی ٹرمز میں نہیں. ہم نے رادر ایران کو یوز کیا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ. ٹھیک ہے. پھر نیوکلیئر کنٹری کو کبھی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. سر آپ یوز کر رہے ہیں اسٹریٹجک ڈیپتھ, اسٹریٹجک ڈیپتھ. پاکستان از اے اسٹرپ لائک کنٹری. میری ڈرائنگ تھوڑی ایسی ہو گئی. اب اس طرف انڈیا. اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ملٹری تھنکنگ, کہ آپ کا ایک پاورفل کنٹری آپ پہ ایک ریپڈ میکنائزڈ ڈویژن سے اٹیک کرے اور پینیٹریٹ کر کے آپ کو ڈیوائڈ کر دے. تو پھر جو پاکستان جیسے اسٹرپ لائک کنٹریز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بیک یارڈ پہ رکھتے ہیں کہ اگر اٹیک ہوا تو آپ اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کو پیچھے بھی لے جا سکتے ہیں اور پھر سے ری آرگنائز ہو کے پش بیک کر سکتے ہیں انیمی. ٹھیک ہے. اب پیچھے ہمارے کون سا ہے؟ افغانستان. افغانستان 1947 سے ہی آپ کے ریلیشنز ان کے ساتھ ہوئے اچھے ہیں. یو این میں انٹری روکی گئی, پھر آپ
آپ کا ڈیورنٹ والا ایشو، پشتونستان والا ایشو، 50s اور 60s میں آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کٹ ہوئے، جھنڈے جلائے گئے، ایمبیسیاں جلائی گئیں، تھینکس ٹو شاہ آف ایران، تھینکس ٹو سعودی عربیہ جنہوں نے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ان کے ساتھ وہ کیے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کیا گیا. کیا ان سچویشن میں اگینسٹ انڈیا ہم افغانستان کو یوز کرتے؟ ریڈیکلس. پھر آ گیا جی کانسیپٹ کہ جی پاکستان نے طالبان اس لیے بنائے کیونکہ پاکستان وانٹڈ ٹو ہیو اسٹریٹجک ڈیپتھ. بھائی اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی تو دیکھیں اس کی ڈیفینیشن. پاکستان 86 میں نیوکلیئر کیپیبل ہو گیا تھا، اس کے بعد اگر اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تھنکنگ ہے بھی وہ ربیش ہے. کیوں؟ کیونکہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہمیشہ ڈیٹرنس کی طرف جاتی ہے، وہ ریٹریٹ کی طرف نہیں جاتی کہ جی اگر اٹیک ہو ہم پیچھے جائیں گے. وہ تو اٹیک ہونے نہیں دیتی، وہ کہتی اٹیک ہو ہم ایٹم ہم یوز کریں. دیٹس آل، فنش. ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی. ڈیٹرن اور سوری اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان نے کہا یس وی وانٹ اسٹریٹجک ڈیپتھ ان افغانستان بٹ دیٹ ڈزنٹ مین ٹو کنٹرول افغانستان فزیکلی اور اکوپائی افغانستان. ایک کمپلیٹ کروں کیا؟ We want Afghanistan as strategic depth. کس صورت میں؟ A stable and economically vibrant Afghanistan, because in that event, in that surat, we will have not to focus on this border as well. We will simply be focusing on the eastern border against India. That's all. That's all. یہ ہے جی تھنکنگ، اور ہر اسٹیٹ اسی طرح سے سوچتی. کوئی اسٹیٹ ٹو فرنٹ وار میں نہیں جانا چاہتی، بینگ سینڈوچڈ نہیں جانا چاہتی. تو پاکستان ایسٹرن بارڈر پہ ایک دشمن کو تو انگیج کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا کہ افغانستان والی سائڈ سے بھی انڈیا یا ان ویلکمنگ افغانستان اس کو اس طرح سے پش کرے اور ان کو ادھر ملٹری ریسورسز بھی رکھنے پڑے جو کہ اس کی فٹیگ اور ایگزاشن کا باعث بنے. دنیا کی کوئی اسٹیٹ افورڈ نہیں کر سکتی، ایون یو ایس بھی. جی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کو جو ہے نا یوز کریں. ہم نے 90s اور 88 میں جا کے سر ہم نے ان پہ اٹیک کیا تھا پراپر. ہم نے ان کو کیپچر کرنے کے لیے آپ کی بے نظیر کا خود اس وقت پریزیڈنٹ تھے، اس نے خود آرڈر جاری کیے تھے کہ اٹیک کرو جہاں آباد کو کیپچر کر سکیں. تو ہم نے تو وہ سب کچھ کر لیا تھا ادھر جانے کی، وہ کیپچر کرنے کی ہم نے کوشش کی. کب کی بات ہے یہ؟ سر بے نظیر کا آپ نے نہیں سنا؟ کب کی بات؟ 90s اور 92. بینظیر کا جو ٹینیور تھا پہلا تھا 88 سے 90، سیکنڈ تھا 93 سے 96. چل میں بتاتا ہوں. ہم ہمیشہ ایک ایشو لیتے ہیں اور پورا سینیریوز ایک سنگل کازل فینومینا سے ایکسپلین کرتے ہیں. بینظیر کے والد کو مارا کس نے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. یہی ہے. بینظیر جب آئی، بینظیر نے دیکھا کہ ملٹری اینڈ جماعت اسلامی because of افغان وار and because of their convenience، حزب اسلامی اس طرف، جماعت اسلامی اس طرف، they were hand in glove. بینظیر نے سب سے پہلے تھرو نصیر اللہ بابر ان کو ٹاسک دیا کہ سب سے پہلے ادھر دیوبندی طالبان آئیں گے جو ادھر ہمارے جے یو آئی کے نزدیک ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ان آرڈر ٹو کیپ جماعت اسلامی ان آئسولیشن. ڈومیسٹک پالیٹکس کا فیکٹر ضرور ذہن میں رکھیے. تبھی پھر نصیر اللہ بابر نے بھی کہا تھا they were our voice. اس کی سگنیفیکنس افغان کم ڈومیسٹک زیادہ تھی. in order to create a gulf between جماعت اسلامی and military establishment and bring جماعت JUI into the Afghan affairs, and JUI was more close to Benazir Bhutto. یہی وہ ٹائم ہے جب حضرت رحمان صاحب کو ڈیزل کے پرمٹ ملی. ٹھیک ہے، تو سگنیفیکنس اس طرح سے طالبان کے کیپچر کی جو بات ہے، یس وی وانٹڈ a stabilizing force in افغانستان، کیونکہ پچھلے 60 سال سے اس طرف سے ہمیں گرم ہوا ہی دیکھنے کو ملی. بٹ اسٹل اٹ doesn't mean to capture افغانستان جیسے کہا جاتا تھا 5واں صوبہ. پاکستان نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ جو کہا جاتا پاکستان کریٹڈ طالبان، نو، پاکستان سپورٹڈ طالبان. It is very very difficult to create something from nothing, but it is very easy to do or support a bid. سمجھ گئے؟ اچھا اس وقت کیا تھا
کہ پاکستان جو ہے اس طرف سمپلی ایک اسٹیبلائزنگ فورس چاہتا تھا جو طالبان کی شکل میں مل سکتی تھی اور ہم نے سپورٹ کیا. دیٹس آل. وہ طالبان نے ادھر کیپچر کیا, طالبان نے کنٹرول کیا, ہم ادھر نہیں گئے, وہی سارا کچھ کرتے رہے, وہ بھی افغانز تھے. ہم نے طالبان کو کیوں سپورٹ کیا؟ آپ کو پتا 88 کے بعد جب نجیب اللہ کی گورنمنٹ تھی 92 تک رہی, وہ بھی کامریڈ تھا, پرو سوویت تھا. وہ پرو سوویت تھا تو اس لیے نیچے اس کے انٹیلیجنسیا جو تھا وہ سارے کا سارا اینٹی پاکستان تھا. طالبان جب آئے, طالبان کا اپنا غصہ تھا. یہ کہنا کہ طالبان نے ایٹ دا بیہسٹ آف پاکستان اس کو مارا, نو. طالبان کا آپ کو پتا جہادی تھے اور وہ تھا کمیونسٹ, اس نے مرنا ہی تھا اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے. اس کے بعد جو برہان الدین ربانی کی گورنمنٹ بنی وہ تاجکس کی تھی. ہم وہاں پہ پشتون چاہتے تھے, ایون وہاں کے پشتون بھی پشتون گورنمنٹ چاہتے تھے. ہم نے تو صرف سپورٹ کیا پشتونوں کو ٹیک اوور میں. وہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی دے were طالبان. اس وقت پشتون ریپریزنٹیشن تھی نہیں. دوسری طرف تھا ناردرن الائنس, ازبیکس, تاجکس, ہزاراز, being supported by Russia, India and Iran. ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. اس لیے نہیں کہ جی ہمارے دشمن ان کو سپورٹ کرتے, اس لیے بیکاز we did not want to alienate our own 5 crore Pashtuns. We wanted to restore the rule of Pashtuns in Afghanistan. لیکن برائی پھر ہمارے گلے میں ڈال دی. نہ میرا تھیسس ہے اس پہ, میں 4 سال کر رہا ہوں. سر یہ پورا افغانستان کا اس لیے آپ ہسٹری کا سبجیکٹو ورژن پڑھتے, میں آپ کو افغانستان کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہسٹری کی کتابیں آج بھیجوں گا, وہ آپ پڑھیے, کہیں گے گروپ میں شیئر کر دوں. جو افغانز ہیں وہ اس ٹیریٹری کے بارے میں ایون اتنے وہ obsessive تھے کہ 1941 میں داؤد جیسے انڈیویجول نے ایک بندے کو ہٹلر کے پاس بھیجا کہ we will support you against Britishers, لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ یہ ٹیریٹری ہمیں واپس کریں. اس وقت پاکستان بھی نہیں بنا تھا, 41 میں پتہ ہی نہیں تھا پاکستان بنے گا بھی. افغان کے جو ایکسپینشنزم جو تھا داؤد, نعیم آغا, یہ والے لوگوں کا, وہ اس وقت بھی تھا. وہ تو حالات کی اس میں چلے گئے. داؤد جب 73 میں آیا اس نے سارا کچھ کیا ادھر, دھماکوں سے لے کے سارا کچھ, تھینکس ٹو بھٹو نے پھر آئی ایس آئی میں پولیٹیکل سیل اور افغان سیل بنایا. اس کے بعد داؤد کو اپنی لیمیٹیشن کا اندازہ ہوا. چیزیں سمپل نہیں ہیں. ہم دوسرا ورژن دیکھنا نہیں چاہتے, ہم ایک سبجیکٹو ریالٹی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. کویسچن ہے کہ 1993 کے بعد افغانستان نے کوئی کلیم کیوں نہیں کیا لیگل, if legality lies with them. نہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, ہم جب ریئلزم پڑھیں گے نا ایز تھیوری, تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اسٹیٹس نیشنل انٹرسٹ کے کس حد تک جاتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لینس نارمیٹو ہے, پاکستان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسری طرف لینس پاکستان نے ایسا کیا. جب ہم تھیوری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسٹیٹس لیتھل ہوتی ہیں, they go to any extent for their national interest. ٹھیک ہے, نارمیٹو گراؤنڈ پہ تو یہ کہنا کہ طالبان کو سپورٹ کیا یہ بھی غلط لگتا ہے, لیکن اسٹیٹس کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. سارے کچھ بھی سر سر آپ نے بات کی کہ ہم نے طالبان کو جا کے 92 میں سپورٹ کیا, 94 میں 94 اس سے پہلے جو افغان مجاہدین کا کنسیپٹ تھا وہ تو 70 سے چلا آ رہا تھا. 1973 سے پاکستان کا 1971 میں کیسے چلا, سوری میں سمجھا نہیں کیسے گئے. سر جیسے آپ نے بتایا 1971 میں پاکستان سے بیٹھ کر بنگلہ دیش میں گیا, اور اسی ٹائم ایک بھی سنیں, داؤد جب افغانستان کا کنگ رہا تو وہ پریزیڈنٹ بنا 73 میں ظاہر شاہ پاکستان. تو اس ٹائم سر اس ٹیریٹری میں کنگ اور بلوچستان میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن بھٹو نے اس وقت کہا کہ میں اس کنٹری کو سبق سکھاؤں گا, اور اس ٹائم میں افغان سے کو بنا کے وہاں پر وہ کیا تو کریٹر کر کے پاکستان کو کیا وہ کریٹر طالبان پیداوار ہے اس سیول وار کی. دیکھیں ایک
آپ پی ڈی پی اے کی جا کے گورنمنٹ پڑھیے گا، اس کے پرچم اور خلق فیکشن کو اسٹڈی کیجیے گا، پھر آگے کمیونسٹ گروہ ترقی کی طرف آئیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ 88 میں جب جہاد ختم ہو گیا نا بائی دا وے، افغانستان کے لوگ پھر سے سوچ رہے تھے کہ اب کوئی میسیا آئے گا اور پیس انشور کرے گا۔ وار نے ان کے ہر دروازہ، ہر گلی، ہر فیملی سے لوگ شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جی آ گئی جی اس کی گورنمنٹ، مسٹر نجیب کی آئی تو رشینز ان کو پیسے دیتے تھے، افغانستان کی اپنی اکانومی تھی نہیں تھی، وہ تھوڑی بہت وہ اکنامک سسٹم دیتے تھے، لیکن 91 میں سوویت یونین خود تتر بتر ہو گیا۔ اب 91 سے 92 تک افغانستان کا برا حال ہے۔ وہی مجاہدین جو پریویسلی سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کابل کے ایک طرف گلدین اکملیار کی توپیں، دوسری طرف میں شمسود کی، یہ لڑ رہے ہیں کون؟ جو تھے مجاہدین۔ پھر کیا ہوا؟ یہ سول وار چل رہی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے نجیب نے کہا کہ جی آئی کین ناٹ گورن دس افغانستان اینی مور، میرے پاس نہ پیسے نہ انسٹیٹیوشن۔ انہوں نے گورنمنٹ برہان الدین ربانی کے حوالے کی، جو تاجکس ہیں سارے وہ جو گروپ، ان کے حوالے کی، اور خود کو یونائٹڈ نیشن کے ہاں اس نے سرنڈر کر دیا۔ جو مارا گیا وہ بعد میں کوئی، وہ بھی ایک عجیب سٹوری۔ اب سول وار پھر سٹارٹ ہوئی، سول وار چل رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں کون سا مسیح اٹھے گا۔ 93 کے اینڈ پہ اور 94 کے شروع میں کندھار کے مضافات جو پریڈومیننٹلی پشتون علاقہ ہے، جو نان پشتون اسٹوڈنٹ بیٹھے، وہاں پہ ایک لڑکی ینگ گرل کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے، اس کا ریپ ہوا۔ ایک یہ ٹریگرنگ ایونٹ ہے، بیسیکلی سمبلنگ جو انوائرمنٹ تھا وہ چل رہا تھا کہ اب کوئی اٹھے، ہمیں پیس دکھائے، لوگ سوچ رہے تھے کون آئے گا۔ سوسائٹیز ہمیشہ ایسے سوچتی ہیں، کوئی آئے جو لیڈ کرے، ایک پاور ویکیوم تھا وہاں پہ۔ ہوا یہ کہ سردارزم، لارڈزم تو افغانستان میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ کسی لارڈ نے، کسی سردار نے، ڈرگ لارڈ نے کسی بچی کو ابڈکٹ کیا۔ اب لوگ نکلے ود ایموشنل اپیل کہ یس آف کورس وی ہیو فاٹ ود ایچ ادر، پشتون ود پرشین، خلجی ود درانیز، ہم لڑے ہیں آپس میں، لیکن ہم نے چادر چار دیواری کے تقدس کو نہیں چھیڑا۔ اب ہماری چادروں تک بھی یہ لوگ آئیں گے، افغان ایسے نہ تھے بے غیرت۔ یہ اپیل گئی۔ پھر لوگ گئے، جو ملا عمر ایک سیڈن سی لائف گزار رہے تھے آئسولیشن میں، وہ ملا تھے، ناظرہ پڑھاتے تھے، وہ ناٹ اسکالر، وہ وار ویٹرن تھا۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ آپ ہمارے ہیرو، اس ہیرو کی داستانیں تھی، فوک داستانیں۔ آپ کو پتا ملا عمر کی ایک آنکھ نہیں تھی؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کیسے گئی تھی؟ سوویت یونین کے کسی اس میں لڑتے ہوئے ایک ایمبوش لگا تو ایک شیل پاس گرا، تو اس شیل کے سپلنٹر نے اس آئی کو آئی کیوٹی سے نکال دیا، اور اس انڈیویجول نے آنکھ ایسے پکڑ کے تھینک یو، ہی کیپٹ آن فائٹنگ۔ اب اس میں ایگزیجریشن for sure ہوگی، لیکن ہیروز ایسے ہی بنتے ود ایگزیجریشن۔ لوگ آئے کہ جناب یو کین بی دی سیویئر، ایک mid 30s یا early 40s کا لمبا تڑنگا آدمی جوان، انہوں نے اپنے مدرسہ اسٹوڈنٹس کو ساتھ لیا۔ اب پشتون کلچر میں یا افغان کلچر میں مدرسہ اسٹوڈنٹ کو طالب کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس انڈیویجول کے اگینسٹ جو وار لارڈ تھا اس کے اگینسٹ وہ ایک کارروائی کی، بچی کو ریکور کروایا۔ اب وہی لوگ جو دیکھ رہے تھے کوئی مسیح آئے گا، ان کو ان میں ایک مسیح نظر آیا، لوگ ساتھ ہو لیے۔ تھا بھی پشتون، ہوتک ٹرائب سے، خلجیوں کے ساتھ ہو گئے، آپ کا قبیلہ۔ اچھا ساتھ ہو لیے جی، ساتھ ہو لیے۔ اب یہ موومنٹ اتنی تیزی سے پھیلی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تاجکس آر رولنگ اس، پشتونوں اکٹھے ہو جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو طالبان تھے دے آر پشتون ٹریڈیشنل رورل ایلیٹ کہیں گے، جو بھی کہیں، فرسٹ اینڈ اسلامسٹ سیکنڈ، پشتون اکٹھے ہو گئے فار دا پشتون ریوائول ان افغانستان۔ ہم نے دیکھا کہ اس گھوڑے میں جان ہے۔ شبیر اس گھوڑے میں جان ہے، and then we supported that faction۔ یہ ہے جی ہماری قوت۔ باقی ہم نے کریٹ کیے، ٹھیک ہے، کریڈٹ لینے میں کیا انٹرسٹ اسٹیٹ آگے چلیں۔
آگے ہو گئی اس میں ابھی کلاس کرتا ہوں آپ بتا جی سر میں آگے ہیومینیٹیرین انٹرونشن. کوئی لائر ہماری کلاس میں جو بیٹھا ہو. اچھا ہیومینیٹیرین لا کیا کہتا ہے when it comes to international practices؟ کوئی پڑھا آپ نے؟ چلیے اچھا ایک منٹ آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں. 2011 میں یو ایس اے, فرانس اینڈ ادر اسٹیٹس allies invaded Libya and toppled the government of Mr. Gaddafi. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ this is intervention, کیونکہ ویسٹفیلین لاز کے مطابق یہ بلیک اینڈ انٹرونشن ہوتی by a powerful group of states into a weak state. انہوں نے کہا کہ this is humanitarian intervention. اب دیکھیں humanitarian کا ورڈ لگایا تو اس کی لیتھیلٹی ختم ہو گئی, لیگیلٹی آ گئی, illegality ختم ہو گئی. یعنی humanitarian یعنی we are the upholders of the human rights, beacon of human rights. Basically humanitarian intervention کا ایک law exist کرتا ہے جس کو کہتے ہیں right to responsibility to protect. R2P لکھ لیں, پڑھ لیجیے گھر میں جا کے. R2P, R بڑا 2 اور P, R2P responsibility to protect. یہ کیا کہتا ہے؟ انٹرنیشنل لاز میں یہ یاد جا کے دیکھیے گا. میں اتنی ڈسٹنکشن اس میں نہیں کر پاتا ہوں, میں نے اسی لیے شروع میں پوچھ لیا. لیکن ایکسرسائز وہی مینڈیٹ کی طریقے سے لے کے کرتے ہیں نا کنٹریز. ٹھیک, آگے چلو. رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ when a state fails to protect the rights of their people, when a state fails to protect the, it becomes an international obligation to intervene. لیکن اس کی certain conditions, وہ conditions کیا ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کسی اسٹیٹ میں آرڈنری لوگوں کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں, empower the government, پہلا لیول. پھر بھی لگتا ہے وائلیشنز ہو رہی ہیومن رائٹس کی, empower them militarily, کیونکہ militarily پیس کو انشور کروائے. اور تیسرے لیول پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے that very government is involved in abuses, topple them, invade them, topple them. انہوں نے آخری والا پہلے کیا. اس کی وجہ سے میں اور آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ they must have some ulterior motives, کوئی اور ان کے objectives ہوں گے. humanitarian نہیں, because آج کا لیبیا جو ہے is in worst form of Libya than it was under Gaddafi. یہ بالکل ایسے ہی ہے, انتہائی سادہ ڈھنگ. کیا کوئی بھی اور کنٹری جو ہے ہمارے کوئی 500,000 لوگوں میں کوئی ڈالر بانٹ دے اور وہ ڈی چوک پہ جا کے زندہ باد مردہ باد تو یہ کرنا شروع کر دے, املاک کو جلائیں, ادھر ادھر دے دی اور آپ کی پراپرٹیز کو جلائیں. اب گورنمنٹ ہوتی سوورن, سوورن مینس اتھارٹی ٹو یوز فورس. گورنمنٹ نے تو لا اینڈ آرڈر کو انشور کروانا ہے لاٹھی سے یا بندوق سے, اور جب وہ بندوق اور لاٹھی کا استعمال کریں تو انٹرنیشنل فورسز کا پاکستان ہیز فیلڈ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا سٹیزن. تو کیا پھر پاکستان پہ اٹیک کر دینا چاہیے؟ Is it justified? No. یہی ہوا ہے لیبیا کے کیس میں کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں ہیلری کلنٹن پہلے کو نیٹ ورک بنائی بیٹھے تھی, لوگوں کو ڈالر دیے, وہ نکلے, قذافی نے جی پاور یوز کی, ایکسکیوز بنا, پریٹنس بن گئی, پریمس بن گیا اور اٹیک کر دیا گیا. تو this is a threat against for nation state because powerful states use this humanitarian phenomenon against weak state for their interests. افغانستان پہ تو یونائٹڈ نیشن نے سینکشن کی تھی اٹیک کے, تو اس کو تو پھر ہم کہیں گے کہ لیگل تھا, کیونکہ آج کی دنیا میں لیگیلٹی 3-4 جگہوں سے آتی ہے. UN چارٹر سے آتی ہے, یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن سے آتی ہے, یا ایگریمنٹس کی سینکٹیٹی سے آتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان پہ اٹیک ہو کے ہم بینگ مسلم اینڈ بینگ کہہ رہے ہیں نیبرز آف افغانستان, ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بھی انلیگل تھا کیونکہ اس میں ایک بھی افغان نہیں تھا. اس میں تو تھے 17 سعودیز اور 2 یمنی مصری تھے. افغانوں کو قائد کی سزا دی گئی تھی. ٹھیک, تو بس ٹھیک, جزاک اللہ. ٹھیک, تو
ارے نہیں جی 10 منٹ رہ یہ ہے ہمارا لیکچر اور آپ نے سکسیسفلی مجھے پیچھے رکھا مبارک ہو مومنوں اچھا یہ کچھ کوشچن آج کے لیکچر کے بعد آئی بلیو کہ اس لیکچر کے بعد آپ اس پہ تھوڑی تباہ آزمائی کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں بے شک ایک پیج لکھیں جتنا سمجھ آئے لکھیں ضرور انڈیپینڈنٹ اسٹڈی ابھی نہ کریں لیکن جتنا آپ اس میں مثال ایکسپلین سگنیفیکینس اینڈ اسکوپ آف آیات پچھلی کلاس میں کتنا ایٹ لینتھ ہم 2.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹے بول رہے ہیں اس پہ تو سگنیفیکینس آف آیات آج کی دنیا میں ان چینجنگ ورلڈ لکھ سکتے ہیں واٹ آر دا سیلنٹ فیچرز آف دا ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم وہی جو ویسٹفیلین ٹریٹی نے دیا لکھ سکتے ہیں ایک 1.5 پیج دیکھیے گا then discuss why has nation state been such a successful political union کہ نیشن اسٹیٹ آج تک پچھلے 400 سال میں اتنا اچھا چلا ہے اور آگے بھی یہ چلے گا کیونکہ اس نے پیس انشور کروایا ہے لیگیلٹی بہت ساری چیز Analyze how far future of the state will be affected by an interdependent means globalization کہ how globalization is undermining this nation state یہ ہے question بھائی میں نے وہ ورڈ چینج کر کے تھوڑا سا ٹرکی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ تھوڑا سوچیں سارا ڈال سکتے ہیں کانٹ جو کہتا ہے آگے how do you see the role of nation state in future کیسے اگر دنیا میں گلوبلائزیشن بڑھتی ہے تو نیشن اسٹیٹ will shrink بھائی ٹھیک ہے اور جیسے آج کی دنیا میں نیشنلزم بڑھ رہا ہے نیشنلزم از دی فیچر آف نیشن اسٹیٹ نیشنلزم بڑھ رہا ہے کل میں نے ایک آرٹیکل شیئر کیا پاپولزم پہ اپنے گروپ میں پڑھا ہے کسی نے بتائیں اگر کسی نے پڑھا اس کو بک کی نام دوں سیریسلی آیار اینڈ کنٹمپریری افیئرز ود زاہد کے نام سے فیس بک پہ اس میں انٹرنیشنل جو رائٹرز ہیں انٹرنیشنل جو بڑے کریڈیبل میگزینز اور نیوز پیپرز وہاں سے یہ آپ کے لیے میں اسکیمنگ کرتا ہوں بجائے کہ آپ کو خیر پڑھنا ڈان ہوتا ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک وائڈ ڈائیورس قسم کی انفارمیشن ملے تاکہ آپ بہتر کچھ لکھ سکیں اس میں نے پاپولزم لکھا پاپولزم از نیشنلزم پاپولزم از نیشنلزم ٹرمپ از نیشنلسٹ عمران از نیشنلسٹ مودی از نیشنلسٹ پیوٹن از نیشنلسٹ ٹھیک ہے تو آج کی دنیا میں جو رائز آف نیشنلزم ہے از اے ریونج اگینسٹ گلوبلائزیشن اسٹیٹ ری اسرٹ کر رہی خود کو کیونکہ گلوبلائزیشن نے اسٹیٹ کو انڈرمائن کیا ٹھیک ہے ملٹی نیشن کارپوریشن آ گئی گلوبلائزیشن انہوں نے اسٹیٹ کی اتھارٹی کو انڈرمائن کیا اسٹیٹ اسرٹ کر رہی پروٹیکشنزم کے ساتھ اسٹیٹ اسرٹ کر رہی ڈومیسٹک پروڈکشن کے ساتھ اسٹیٹ اسرٹ کر رہی اپنے ریلیجیس آئیڈیاز کے ساتھ کہ ویسٹرنائزیشن ویسٹرن لبرل کلچر نہ ہے ہمارا اپنا وہ capitalism is simply a tool of imperialism. So in other words, it's going to have an impact on globalization. Of course, nationalism اور populism کے رائز سے جو capitalism ہے اور globalization ہے وہ پیچھے جائے گی retreat ہوگی جیسے globalization expand ہوا تو nation state کی retreat ہوئی nation state reassert کرے گی خود کو globalization کی retreat چلے یہ اگر کویسچن ٹرکی ہے ایٹ دا مومنٹ آپ نے ایک کلاس اٹینڈ کی لیو اٹ یہ تو سمجھ میں آتے ہیں نا